وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادعوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ نحل کی یہ اختتامی آیات ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے حوالے سے خبردار کیا ہے کہ دیکھو، یہ لوگ مشرکین مکہ تانا دے رہے ہیں کہ دیکھو، پہلے اہل کتاب پر یہ پابندیاں تھیں اور آپ کی شریعت میں نہیں ہے، تو یہ کیسی شریعت ہے؟ جبکہ آپ کہتے ہو کہ ایک ہی خدا ہے، تو پھر شریعت بھی ایک ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، یعنی احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہفتے کا ایک قانون ان کے لیے مقرر کیا تھا، ان پر کچھ پابندیاں عائد کی تھیں، لیکن وہ پابندیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہیں۔ اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، جہاں تک سبت کے قانون کا تعلق ہے، یعنی ہفتے کے قانون کا تعلق ہے۔ ہفتے کا قانون آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے دن یہود پر پابندیاں تھیں کہ وہ کوئی کام نہیں کریں گے، صرف عبادت کریں گے، حتیٰ کہ گھروں کی صفائی، گھروں میں کھانا پکانا یہ بھی نہیں کریں گے، مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، کاروبار نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ جہاں تک ہفتے کے قانون کا تعلق ہے تو وہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں خلاف ورزی کی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور تمہارا رب ہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان تمام معاملات کا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے۔ یعنی قیامت کا دن تو فیصلے کا دن ہے، ہر ایک پر اس کا عمل واضح کر دیا جائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتا رہا اور حقیقت کیا تھی۔ ادعو الی سبیل ربک، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ یہ دعوت دینے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر شخص پر ہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دے، بلائے۔ لیکن دو چیزیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ دعوت دو، ایسے الل ٹپ نہیں، اور مخاطب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اس کے معیار کو دیکھتے ہوئے اس کو دعوت دو، حکمت کے ساتھ دعوت۔ ہر ایک کو ایک انداز میں دعوت نہیں دی جاتی، ہر ایک کو تو حکمت کے ساتھ والموعظۃ الحسنۃ، اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت، ایسی نصیحت کہ جو دل میں اتر جائے، اپنی طرف سے نہیں۔ یعنی سابقہ قوموں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نصیحت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کے اذکار بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، تو اس طرح سے اچھی نصیحت سے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور جب مباحثہ ہو، کہیں تکرار ہو جائے کسی کے ساتھ، مخالف کے ساتھ جسے دعوت دے رہے ہیں، تو اس طرح سے مباحثہ کرو کہ جو اچھا انداز ہو، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، ذاتی کوئی مخاصمت نہ رکھو، بلکہ ہمدردی کے ساتھ بحث کرو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ
تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اسے بھی جانتا ہے جو راہ راست پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حال سے واقف ہے، جو اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، بدرا ہو چکا ہے، اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو اس کے راستے کو اختیار کرنے والا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اب دیکھیں یہ سختیاں تو ہو رہی تھیں اہل ایمان پر، مکی دور کی بات ہے یہ ساری۔ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لینا چاہو، یعنی تمہارے اوپر بہت زیادتی کی گئی ہے، اگر تم بدلہ لینا چاہو، فَعَاقِبُوا، تو پھر ایسے ہی بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جیسے تم پر زیادتی کی گئی ہے، یعنی پھر تم زیادتی کرنے والے نہ بن جائیں۔ لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر سے کام لو، یعنی برداشت کرتے رہو، کیونکہ مکی دور میں لڑنے کا حکم نہیں تھا مخالفین کے ساتھ۔ فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر سے کام لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہی بہتر ہے رویہ صبر کرنے والوں کے کہ صبر سے کام لو۔ لیکن ہجرت کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر جنگ کا دور شروع ہو گیا، پھر ان کے ساتھ ہتھیاروں سے نمٹنے کا دور آ گیا۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر رنج نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو بھلاؤ نہیں اسی غم میں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں اس پر اپنا دل تنگ نہ کرو، یعنی کشادہ رکھو، اور ان کی زیادتیوں کا جواب اچھے رویے سے دو، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی پر قائم رہتے ہیں، یعنی تقوی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچا کر رکھتے ہیں۔ والذین هم محسنون، اور جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اچھا رویہ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی اپنی بھی یہی صفت ہے کہ اللہ احسان کرتا ہے لوگوں کو، ان کے زیادتیاں، کتنی زیادتیاں لوگ کرتے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، لیکن اللہ فوری طور پر نہ تو ان کا رزق بند کرتا ہے، نہ ہی ان کو سزا سے دوچار کرتا ہے، بلکہ مہلت دیتا ہے۔ لہذا تمہیں یہی روش اختیار کرنی چاہیے، صبر سے کام لو، اچھا رویہ رکھو، اللہ سے ڈر کر جو ہے معاملات کیا کرو، یعنی ہمیشہ اپنا ایک معیار ہے مومن کا، اس سے نیچے نہ ہو، اپنے آپ کو اس معیار پر قائم رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی یہی رویہ تھا، ساری زندگی آپ کی دیکھیں اسی طرح سے ہے۔ مخالفین نے طرح طرح کے حربے استعمال کیے، لیکن آپ نے ہمیشہ احسان کا رویہ اختیار کیا۔ یہی وجہ تھی کہ 23 سال کے مختصر عرصے میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے پورے عرب پر آپ کی دعوت جو ہے وہ غالب آ گئی۔ یہی ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا شافی الامراض یا قاضی الحاجات یا رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔